إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں ایک مقصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ مقصد کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ آج نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ مقصد ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے متعین کر دیا تھا کہ انسانوں کو جو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، ان کی پیدائش کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ لہذا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی نسل کو اپنے سامنے چیونٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ وہ تمام لوگ جن میں ہم اور آپ بھی تھے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے چیونٹیوں کی شکل میں موجود تھے، اور اللہ نے ہم سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہم تمام لوگوں نے یہ جواب دیا تھا، لیکن جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ دنیا میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کو بھول جاتا ہے۔ لہذا اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ نے دنیا کے اندر رسول بھیجے، جن رسولوں نے آ کر ہمیں یہ بتلایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ لہذا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے ہماری پیدائش کا مقصد کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ اسباب کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی عبادت کرے گا، لہذا کھانے کے لیے کچھ چاہیے، رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہماری ہیں یہ وسائل اور اسباب کی کیٹیگری میں آتی ہیں، ان کو مقصد تک پہنچانے والا تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہمارا بینک بیلنس، ہماری تجارت، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے جسے ہم اسباب اور وسیلوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت ہے کہ انہوں نے اپنا سارا فوکس، اپنی ساری محنت ان اسباب اور وسائل کو حاصل کرنے میں لگا دی ہے۔
کہ کسی طریقے سے میرا گھر بہت اچھا بن جائے، میرا کاروبار چمکنے لگے، کسی طریقے سے مجھے بہت اچھی گاڑی میسر ہو جائے۔ ان چیزوں کے حاصل کرنے میں ہم نے پوری محنت لگا دی ہے، اور جو مقصد تھا اس مقصد کو ہم فراموش کر چکے ہیں، مقصد کو ہم بھول چکے ہیں۔ صحابہ اکرام کی حالت دیکھیں کہ انہوں نے اپنا پورا وقت، اپنی پوری محنت مقصد کے حاصل کرنے میں لگائی تھی، اور جو اسباب اور ذرائع تھے انہیں وہ بقدر ضرورت حاصل کرتے تھے کہ جینے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا کما لیا۔ کسی کوٹھی کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، بہت اچھی گاڑی کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ جو مقصد تھا ساری محنت ان کی مقصد پر لگتی تھی، اور ہم نے اس کے برعکس معاملہ کر لیا ہے۔ ہماری محنت اسباب پر، وسائل پر، ذرائع پر لگتی ہے، اور مقصد کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر مراد آباد جانا چاہتا ہے تو مراد آباد جانے کے لیے وہ ایک اچھی سی گاڑی کا انتظام کرتا ہے، اور اس اچھی سی گاڑی کو لے جا کر اگر وہ بائی پاس پر کھڑا کر دے تو کیا وہ مراد آباد پہنچ جائے گا؟ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے اسے گاڑی چلانی ہوگی۔ اگر اس گاڑی سے نہ جا کر وہ رکشے سے جائے تو بھی اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے، اگر پیدل جائے تو بھی مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا مقصد تک پہنچنا یہ اہم ہے۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ ہم اختیار کرتے ہیں، اچھی سی گاڑی ہو یا پھر ہم پیدل جائیں، یہ ساری چیزیں ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ایک دوسری مثال مسجد کے ذریعے سمجھیں کہ مسجد کو ہم نے تعمیر کیا ہے، مسجد کو ہم نے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد الحمدللہ اس کے اندر پنکھے لگائے، اے سیاں لگا دی، مسجد کے اندر لائٹ لگا دی، اچھا سا فرش ہم نے بنایا۔ کیا یہی ہمارا مقصد تھا؟ کیا مسجد بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں ہم اے سی لگا دیں، مسجد میں پنکھے لگا دیں، مسجد میں لائٹیں لگا دیں؟ یہ ساری چیزیں مقصد نہیں ہیں، یہ ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، سبب ہیں۔ مقصد ہے مسجد بنانے کا کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں۔ اگر لوگ عبادت کے لیے مسجد میں نہ آئیں تو کتنی ہی اچھی لائٹیں لگی ہوں، کتنی ہی اچھی اے سی لگی ہو، مسجد بنانے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ویسے ہی ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن آج ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت حاصل کرنے کے ذرائع ہو سکتے تھے کہ انسان کا ذہنی سکون حاصل ہو، اس کے لیے انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، انسان کے پاس گاڑی ہو، یہ ساری چیزیں ذرائع تھے، ہم نے ساری محنت ان پر لگانی شروع کر دی ہے۔ لہذا ہم مقصد سے فراموش ہو چکے ہیں، مقصد کو بھلا چکے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس مقصد کی یاد دہانی ہمیں کراتا رہتا ہے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم مقصد کو بھول چکے تھے۔ اللہ ہمیں مواقع عطا کرتا ہے، اللہ سیزن دیتا ہے کہ ان سیزنوں میں، ان مواقع پر، ان موسموں میں ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور وہ مقصد جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ لہذا ہمارے سامنے ایک ایسا ہی سیزن، ایک ایسا موقع آ رہا ہے جو نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانے کا موسم ہے۔ اس موقع کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرتے تھے کہ رمضان سے کس انداز میں فائدہ اٹھانا ہے، کس طریقے سے رمضان کی نعمتوں کا استقبال کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی مہمان آنے والا ہو تو ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کو مزین کرتے ہیں، مہمان کہاں بیٹھے گا اس کا انتظام کرتے ہیں، کہاں آرام کرے گا اس کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں، کہاں بیٹھ کر کھائے گا، کیا کھائے گا، ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ لہذا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے کہ کس انداز میں ہمیں اللہ رب العالمین کی اس مہینے میں عبادت کرنی ہے، اپنے کاموں کو کس انداز میں منظم کر کے ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے مہینے کی آمد ہوتی تو صحابہ اکرام کو جمع کرتے اور کہا کرتے، ہذا شہر مبارک قد جاءکم رمضان، کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔
رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے کہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ اور اس مہینے کے اندر شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، وَفِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ہمیں رمضان کی کئی ساری خصوصیات ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ میں 2 چیزوں پر روشنی ڈالوں کہ ایک چیز اللہ کے رسول نے بتلائی کہ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنا سب کچھ خرچ کر کے کوشش کریں کہ جنت کے دروازے کھلوا لیں تو نہیں کھلوا سکتے، لیکن اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے فری میں کھول دیے جاتے ہیں کہ ہم جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو سکیں، اس جنت کے لیے تیاری کر سکیں، اور اس جنت تک پہنچنے میں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے شیطان، اس شیطان کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، لہذا شیطان انسان کو بہکا نہیں سکتا۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے انسان کا نفس جو انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو غلط کام کرنے پر ابھارتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے یہ بندوبست کیا کہ اس نفس کو کمزور کر دیا گیا، اس نفس پر صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے کی پابندی لگا دی گئی، اس نفس کو جھوٹ، چوری، چغل خوری، سارے غلط کاموں سے بچانے کی تیاری کی گئی تاکہ یہ نفس کمزور ہو جائے، اور جب یہ کمزور ہوگا تو اس پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا اس مہینے کے اندر نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ جہاں 5 وقت کی نمازوں میں 20-25 مصلی نظر آتے ہوں، 20-25 نمازی دکھائی دیتے ہوں، وہاں رمضان کے مہینے میں 1 صف سے 2 صف ہو جاتی ہیں، 2 سے 4 ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیطان قید کیا جا چکا ہوتا ہے اور نفس انسان کا کمزور ہوتا ہے، اس پر کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں برائیاں پائی جاتی ہیں۔ جب شیطان قید ہے تو گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ دلوں کے اندر غلط وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب آپ یوں سمجھیں کہ موبائل فون جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم چارج کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک موبائل چارجنگ پر لگا رہے تبھی تک کام کرتا ہے، بلکہ موبائل کو اگر آپ چارجنگ سے ہٹا لیں تو بھی اس کے اندر چارجنگ رہتی ہے اور وہ کام کرتا رہتا ہے۔ یوں ہی شیطان انسان کو 11 مہینے تک چارج کرتا ہے، 11 مہینے تک غلط کاموں پہ لگائے رہتا ہے، روز وسوسے دیتا ہے کہ نماز پڑھنے مت جاؤ، آرام سے فجر میں بستر پر سوتے رہو، اپنے کام میں مشغول رہو، کیوں دکان بند کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہو۔ لہذا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، گرچہ شیطان قید ہے لیکن اس نے جو چارجنگ کی ہے 11 مہینے تک جو غلط راستے پر انسان کو لگائے رکھا ہے، وہ چارجنگ کام کرتی ہے، گرچہ اس میں کمی آتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو کہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ ہمیں اپنے مقصد زندگی کو حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اس مہینے کا ہمیں کیسے استقبال کرنا ہے، اس مہینے کے لیے ہمیں کس انداز میں تیاری کرنی ہے، میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس بیان کروں گا کہ جن کو اختیار کر کے ہمیں اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار رہنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس مہینے کی آمد سے پہلے ہمیں کرنی ہے کہ توحید کی گرہ اپنے دل کے اندر لگانی ہے، اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا ہے، کیونکہ اگر انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، اللہ کے لیے تراویح پڑھے، قیام اللیل کرے، شب قدر میں جاگے، لیکن اس کے اعمال کے اندر شرک اکبر پایا جاتا ہو تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں۔ اللہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا تھا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے محمد اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال شرک کی وجہ سے برباد ہو سکتے ہیں
تو بھلا ہمارے اعمالوں کی کیا وقعت، کیا اہمیت ہے کہ اگر ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں تو ہمارے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کے اندر شرک تو نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتا ہو، مردوں کو حاجت روا سمجھتا ہو، قبروں میں موجود بزرگوں کو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہو، کسی کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو قبروں میں موجود ہیں، جنہیں پیروں اور بزرگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ انسانوں اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہیں کہ اگر یہ بزرگ سنیں گے تو اللہ سنے گا، یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ لہذا کسی پیر کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے، کسی مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، تو وہ چاہیں کتنی بھی عبادتیں انجام دیتا رہے، کتنے بھی روزے رکھتا رہے، ہر سال شب قدر کو پالے، اس کی یہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ موبائل اٹھائیں اور موبائل کے اندر دیکھیں کہ لوگوں نے پیری اور مریدی کے سلسلے کو جاری کرنے کے لیے عجیب قسم کے قصے گڑھ رکھے ہیں۔ میں نے کسی وقت سنا تھا کہ کوئی صاحب بیان کر رہے تھے کہ پیر جنید ایک مرتبہ دریا پار کر رہے تھے، اللہ اللہ کہہ کر دریا پر چل رہے تھے اور پانی پر ویسے ہی چل رہے تھے جیسے زمین پر چلا جاتا ہے۔ ایک مرید آتا ہے پیچھے سے، کہتا ہے پیر صاحب میں بھی دریا پار کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ پیر صاحب نے کہا تم کہو یا جنید یا جنید یا جنید، اور میرے پاؤں پر جہاں میں نے قدم رکھے ہیں چلتے ہوئے آ جاؤ۔ لہذا وہ مرید چلنے لگا، یا جنید یا جنید یا جنید، پانی پر چلتا جا رہا ہے۔ دریا کے بیچ میں پہنچا تو ذہن میں خناس نے وسوسہ ڈالا۔ بیان کرنے والے نے یوں ہی بیان کیا تھا کہ خناس آیا اس کے پاس اور اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم جنید کا نام کیوں لے رہے ہو، تم اسی شخصیت کو کیوں نہیں پکارتے جسے جنید پکار رہے ہیں؟ جنید اللہ کا نام لے رہے ہیں، تم بھی اللہ کا نام لو۔ لہذا اس نے کہا یا اللہ یا اللہ، جیسے ہی زبان سے یا اللہ نکلا وہ ڈوب گیا۔ جب نیچے پہنچا تو خیال آیا کہ میں نے پیر صاحب کی نافرمانی کر دی ہے۔ دوبارہ پیر صاحب کو آواز دی کہ پیر صاحب میں ڈوبنے لگا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا دوبارہ وہی پڑھو جو میں نے بتایا تھا۔ اس نے پھر کہا یا جنید یا جنید، لہذا دوبارہ پانی کے اوپر آ گیا اور چلنے لگا، دریا پار کر لیا۔ ویڈیو میں بیان کرنے والا کہتا ہے کہ خناس ابھی بھی اس کے ذہن میں موجود تھا۔ خناس نے کہا کہ پیر صاحب سے معلوم کرو کہ ایسا کیوں ہوا کہ یا اللہ کہنے سے ڈوب گیا۔ جنید صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پیر صاحب ایسا آخر کیا ہوا، آپ یا اللہ کہہ رہے ہیں تو دریا پار کر رہے ہیں، میں نے یا اللہ کہا تو میں ڈوب گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں تو ابھی تک جنید تک نہیں پہنچ سکا، اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ یہ مسلمانوں کے بعض گروپوں میں تصور پایا جاتا ہے، کوئی کہانی خیالی نہیں ہے، یہ چیزیں موجود ہیں آج کی سوسائٹی میں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں جائیں اور اس زمانے کے موجود مشرکوں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا ان کے ہاں یہ شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ شرک کی اس کیٹیگری سے وہ پاک تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ کفار مکہ کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی پانی کے اندر بھنور میں پھنس جائے، کشتی ڈوبنے لگے، تو یہ لوگ اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ابو جہل کے لڑکے ہیں، اللہ کے رسول سے بھاگ کر دریا پار کر کر چلے گئے، واپس آ رہے تھے، کشتی میں سوار تھے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، لوگ لات کو پکار رہے ہیں، عزا کو پکار رہے ہیں، حبل کو پکار رہے ہیں، منات کو پکار رہے ہیں، کشتی سمندر کی بھنور سے نکل نہیں رہی۔ پھر سارے لوگوں نے ایک جٹ ہو کر اللہ کو پکارا اور نجات پا گئے۔ اکرمہ جو کہ ابو جہل کے لڑکے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب اللہ ہی بچانے والا ہے تو کیوں نہ اللہ کی عبادت کی جائے اور محمد پر ایمان لایا جائے۔ واپس آتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں۔
خواتین کے اندر خاص طور پر شرک کی الگ الگ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ بچہ چھوٹا سا ہے، بیمار ہو گیا، کسی نے کالا دھاگا دیا وہ ہاتھ میں باندھ دیا، کسی نے کڑھا دیا وہ بچے کو پہنا دیا، کسی نے سیپی دی وہ بچے کے گلے میں ڈال دی، کسی نے ترشول دیا وہ ڈال دیا۔ آپ نوجوانوں کو دیکھیں ہاتھ میں دھاگا بندھا ہے، کہیں گے یہ کیوں باندھ رکھا ہے؟ کہے گا کلیر شریف سے آیا ہے، یہ اجمیر شریف سے آیا ہوا دھاگا ہے جو میں نے ہاتھ میں باندھ رکھا ہے۔ ایک مسلمان گاڑی خریدتا ہے، گاڑی خریدنے کے بعد اس کے آگے جوتی لٹکا دیتا ہے، گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے بعد اوپر ہنڈیا رکھ دیتا ہے کہ گھر اور گاڑی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے بہت دور کی ہیں، اسلام سے ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ذرا سی بیماری آتی ہے اور لوگ ایمان بیچنے پر تل پڑتے ہیں، اپنے عقیدے کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ذرا سی پریشانی آئی، کسی نے کہا کہ فلاں مزار پر چلے جاؤ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، لہذا مریض کو لے کر مزار پر پہنچ جاتے ہیں۔ ذرا سی پریشانی آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں مزار کے لیے کچھ نظر و نیاز بول دو، فلاں پیر صاحب کے نام کی نظر لگا دو، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ نظر لگا دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھا دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں دانے نکل رہے ہیں آپ کے، آپ شاہ ولایت کے نام سے جھاڑو بول دیں دانے ختم ہو جائیں گے، خارش ختم ہو جائے گی، اور مسلمان ایسا کر ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر شرک میں مبتلا ہو کر بیماری ختم بھی ہو گئی تو جنت تو گئی ہاتھ سے، اور اگر توحید پر قائم رہتے ہوئے بیماری کی وجہ سے موت آ بھی گئی تو جنت تو مل جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے اہم جنت ہے، سب سے قیمتی ہمارے پاس جو جوہر ہے وہ توحید کا جوہر ہے، اور اسی جوہر کی وجہ سے جنت ملنے والی ہے۔ اور اگر توحید ختم ہو جائے، بیماری صحیح بھی ہو جائے تو جنت تو گئی ہاتھ سے۔ عبداللہ بن عباس نے عطا سے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت نہ دکھاؤں جو ہمارے درمیان چل پھر رہی ہے اور وہ جنتی ہے؟ عطا کہتے ہیں جنتی عورت ہمارے درمیان؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہاں، یہ عورت جو تم دیکھ رہے ہو، اس بوڑھی عورت کو دیکھو، یہ جنتی ہے۔ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری اس بیماری کو ختم کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور بیماری ختم ہو جائے، اور اگر تم چاہو تم صبر کرو، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، بیماری تو آتی جاتی ہے، کچھ وقت کی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو ہی جائے گی، مجھے جنت چاہیے، میں بیماری پر صبر کروں گی۔ لیکن اللہ کے رسول میرا جو پردہ کھل جاتا ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ بے پردگی نہ ہو، میرا پردہ نہ کھل جایا کرے، مجھے بے پردگی برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اور جب اس کے بعد سے اسے کبھی وہ بیماری کا دورہ پڑتا تھا تو پردہ نہیں کھلتا تھا۔ صحابیات کو دیکھیں کہ پردے کی اتنی فکر ہے، اور آج ہماری خواتین کی حالت یہ ہے کہ کہیں چھوٹا سا فنکشن ہو، شادی میں جانا پڑے تو اپنے آپ کو خوب سجا کر، خوب سنوار کر، اچھے انداز میں میک اپ کر کے، سارے زیورات پہن کر اور پردے کو لپیٹ کر گھر میں رکھ کر شادی حال میں پہنچ جاتی ہیں، جہاں اجنبی مرد بھی ہوتے ہیں جو انہیں خوب دیکھتے ہیں۔ وہی مرد اگر گھر کے اندر آئے تو وہ عورتیں اس مرد سے پردہ کرتی ہیں، لیکن شادی حال کے اندر وہی مرد کلم کھلا جب وہ عورت اچھی طریقے سے سجی سوری موجود ہے اسے بے پردگی کی حالت میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہماری مسلم ماؤں اور بہنوں کی دینی حالت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جاگرکتا پیدا کریں، انہیں سمجھائیں کہ توحید یہ ایمان کا جز ہے، توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں، توحید ہے تو ایمان ہے۔ اگر شرک آ گیا تو سارے اعمال رائے گا اور برباد ہیں، رمضان کی عبادتیں بیکار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے اندر توحید پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین شرک و بدعات کا مسلمانوں کے درمیان سے خاتمہ کرے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہماری پیشانی اگر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، اگر ہم طواف کریں تو صرف اللہ کے گھر
کا کریں، اگر ہم نظر و نیاز کریں تو صرف اللہ کے نام کی کریں، اگر ہم حاجت روا مشکل کشا کسی کو سمجھیں تو صرف اللہ رب العالمین کو سمجھے، اگر غوث اعظم کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو توحید پر قائم رکھے، شرک کو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے مٹا دے، ہم شرک کو ویسے ہی بھول جائیں جیسا کہ صحابہ کرام بھول چکے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ آنے والا مہینہ جو کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی برکتوں سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کرنے والا بنائے۔ جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کی روزی روٹی کے بندوبست فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔